سن لیجیے، اور وہ یہ کہ پہلے ایک اصول کہ مجتہد کا کام ہے فتویٰ دینا، اب باقی تحقیق کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور میں چونکہ ایک طالب علم ہوں، ہز ماسٹر وائس جو مجتہد کہتا ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں، اس لیے میری ذمہ داری بھی اتنی۔ مسئلہ فرض کیجئے کہ یہ بنے روزہ کب افطار کرنا ہے، مجتہد کہے گا کہ سورج ڈوبنے کے بعد، جب وہ مشرق کی سرخی آدھے آسمان سے غائب ہو جائے۔ اب یہ کتنے بجے غائب ہوتی، 6:40 یا 6:42 یا 6:45، یہ مجتہد کا کام یہ بتانا نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اور اگر کبھی مجتہد ٹائم ٹیبل بھی آپ کو لکھ کے بھیج دے، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی سرخی غائب نہیں ہوئی، تو آپ روزہ نہیں کھول سکتے یہ کہہ کر کہ مجتہد نے لکھ کے بھیجا۔ اور اسی طرح روزہ کب سے شروع ہوتا، اس نے کہا کہ جب صبح صادق نمودار ہو جائے، صبح صادق۔ اب یہ صبح صادق جب ہماری اذان ہوتی ہے اس وقت نمودار ہوتی ہے، جب اہل سنت کی اذان ہوتی ہے اس وقت نمودار ہوتی ہے، جب سائرن بجتا ہے اس وقت نمودار ہوتی ہے، یا جو شیعہ ٹائم ٹیبل میں وقت لکھا ہے امساک کے روزہ بند کرنے کا اس وقت نمودار ہوتی ہے۔ یہ مجتہد کا کام نہیں۔ یہ مسئلہ اگر 5:39 شیعہ ٹائم ٹیبل میں روزے کے سحر کا وقت آج جو روزہ گزر گیا، اور اہل سنت کی اذان کا وقت 5:43 اور شیعہ اذان ہو رہی تھی 5:49 پر، تو اب کون سا وقت ہے جب ہمیں روزہ بند کرنا؟ ٹائم بتانا مجتہد کا کام نہیں۔ وہ کہے گا فجر، آسمان کی اس مشرق والی سفیدی جب نمودار ہو جائے وہ ہے وقت امساک، یعنی روزہ شروع کرنے کا وقت۔ وہ کیا ٹائم ہے یہ آپ کو تحقیق کرنا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تو مجتہد نے لکھ دی، لیکن بہرحال عام آدمی کبھی کنفیوز ہوتا۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر اہل سنت کی اذانیں ہو رہی تھی اور اس وقت بھی ہم کچھ کھا پی رہے تھے، اسی وقت ہم نے روزہ بند کیا، کیا یہ ہمارا روزہ صحیح ہے کہ غلط ہو گیا؟ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم تھا کہ اہل سنت کی اذان کے وقت فجر آ جاتی، صبح صادق ہو جاتی، تو آپ نے جو کھایا پیا آپ کا روزہ باطل، اور رمضان کے بعد اس کی قضا کرنا۔ اور اگر آپ کو پتا تھا کہ نہیں بھائی جو شیعہ ٹائم لکھا ہے سحری کا، وہ بھی احتیاطاً پہلے بند کروا دیا جاتا ہے روزہ، ابھی بھی وقت ہوتا، اور جو اہل سنت کی اذان کا ٹائم وہ بھی اس کے بھی بعد ابھی صبح صادق شروع ہونے میں ٹائم باقی ہوتا۔ 5:42 آج صبح وقت تھا اہل سنت کی اذان، تو آپ نے کہا نہیں 5:42 پر بھی ابھی روزہ بند کرنے کا ٹائم نہیں آتا، 5:45۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس وقت تک کھا بھی رہے ہوں تو آپ کا روزہ صحیح۔ اب آئیے ایک تیسرا اور غالباً اس پورے مسئلے کا حل والا مسئلہ، وہ یہ کہ ہمارے سامنے 3 ٹائم آ گئے، اپنے روزہ بند کرنے کا ٹائم، ان کی اذان کا ٹائم، اپنی اذان کا ٹائم، اور ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس میں سے کس ٹائم پر صبح صادق ہو جاتی ہے، کچھ نہیں پتا، نہیں جانتے ہم اتنی تفصیلات، اور آسمان کو بھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا، یا اگر دیکھ بھی لیں تو ہم پہچان نہیں پائیں گے کیونکہ عادت نہیں ہے صبح صادق دیکھنے کی۔ پھر کیا مسئلہ؟ پھر یہ مسئلہ اگر کچھ نہیں پتا کہ اپنی اذان سے 2 منٹ پہلے تک بھی کھا پی رہے ہیں تو روزہ صحیح، بشرط یہ کہ یعنی اپنی سحری کا وقت چھوڑیں، اہل سنت کی اذان کا وقت چھوڑیں، اس کے بھی بعد 1-2 منٹ تک اہل سنت کی اذان اور ہماری اذان میں تقریباً 4-5 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، اپنی اذان سے 2 منٹ پہلے تک بھی کھا رہے ہیں تب بھی روزہ صحیح ہے، بشرط یہ بہت اہم ہے یہ لفظ، بشرط یہ مرتے دم تک کچھ پتہ نہ چلا۔ یعنی آج اخبار میں لکھا تھا 5:42 پہ اہل سنت کی اذان، اور ہم نے 5:44 تک کچھ کھایا اور پیا، اور مرتے دم تک پتہ نہ چلا کہ 19 رمضان کو طلوع صبح صادق کب ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا، بعد میں بات ختم ہو گئی، یہ روزہ صحیح۔ البتہ آگے اگر کبھی بھی جا کر یہ معلوم ہو گئے کہ نہیں ہم نے جو 5:44 تک کھایا تو صبح صادق ہو چکی، اگر کبھی پتہ چلا
تو اس روزے کی قضا کرنا، اور اگر مرتے دم تک پتہ نہ چلا اور تحقیق کرنا واجب بھی نہیں تو یہ روزہ صحیح مانا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو افراد اہل سنت کی اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنی یہ عادت چھوڑ دیں۔ 2-3 منٹ کے اندر وہ کتنا کھا لیں، لیکن اگر کبھی غلطی سے اتفاقاً بے خیالی میں یا شدید پیاس کی وجہ سے 2-3 منٹ اپنے وقت کے بعد بھی وہ کھاتے پیتے رہے تو روزہ وہ رکھیں۔ اب اگر زندگی میں کبھی پتہ چلا کہ وہ روزہ ٹائم شروع ہو چکا تھا، اس کی قضا کریں، اور اگر کبھی پتہ نہ چلا، اور زیادہ تر تو ایسا ہی ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کبھی، اس صورت میں وہ روزے کو صحیح مانا جائے گا۔ یہ ساری بات اس میں آ جاتی کہ جو مسائل کو باقاعدہ سننے والا مجمع، اس کے لیے تو پریشانی کا باعث نہیں، نیا مجمع گھبرا جاتا ہے۔ ایک نے کہا انجیکشن سے روزہ صحیح ہے، ایک نے کہا غلط ہے، ایک نے کہا کہ اگلے رمضان تک قضا کر لو، ایک نے کہا قضا واجب نہیں۔ اچھا، جس نے قضا واجب کہی اس نے بھی ایک عجیب مسئلہ بتا دی، جرمانہ بھی دینا پڑے گا اگر تاخیر ہو، مگر گناہ بھی نہیں۔ تو اگر گناہ نہیں ہے تو جرمانہ کس بات کا، اور اگر جرمانہ واجب ہے تو گناہ کیوں نہیں؟ اب یہ سارے مسئلے وہ کہ اپنی جگہ ذہن کو پریشان کرتے ہیں، اور ایک ہفتے کے بعد تو جب چاند ہو گیا کہ نہیں ہوا، عید ہوئی کہ نہیں ہوئی، لندن اور افریقہ اور امریکہ کے چاند کو زبردستی لانے کی کوشش، اور پھر یہ اعتراض کہ رمضان میں کیوں یہ کوشش نہیں کی، عید میں کیوں کوشش۔ اب یہ آدمی اچھا خاصا کنفیوز ہو جاتا۔ اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت ایک مرتبہ پھر پڑھنا، فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا تجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ اے رسول، یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تیرے ہر حکم کو تسلیم نہ کر لیں اور دل میں بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض، کوئی نکتہ چینی، کوئی دکھ اور کوئی غم نہ پیدا ہونے پائے۔ کوئی بھی مسئلہ صحیح لگے کہ غلط لگے، ٹکراتا ہوا لگے کہ خلاف عقل لگے، مجتہدین کا اختلاف محسوس ہو کہ احادیث کا اختلاف، رسول نے کہا نہ صرف یہ کہ سر جھکانا بلکہ اپنے دل کو بھی ایسا ٹرین کرنا، ایسی تربیت دینا کہ حکم رسول کے آگے کوئی اعتراض دل میں بھی پیدا نہ ہو، دل میں بھی پیدا نہ ہو۔ یہ بنیادی شرط قرار دی گئی، اور اسی کا نام اسلام۔ جو کہہ دیا گئے، جو حکم آ گئے، چاہے دل مانے کہ نہ مانے، اسے تسلیم کرنا۔ دیکھیے وہ اسلام کہاں رہا کہ اگر ہم رسول اور امام کی وہ باتیں تو مان لیں جس میں ہمارا فیور ہے، جس میں ہمارا فائدہ، جس میں ہمارے لیے نفع، وہ تو کافر بھی مان لے۔ آج شراب نوشی کے خلاف دنیا میں مہم چل رہی، جس کو اسلام نے اتنی بدترین خرابی 1400 سال سے کہا، لیکن جب اس کے نقصانات سامنے آئے تو کافر بھی کہہ رہا ہے کہ شراب کو کم کرنا۔ آج ایڈز کی بیماری کی وجہ سے خلاف فطرت تعلقات پر دنیا بھی پابندی لگا رہی، اس لیے کہ اس کا نقصان آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اب اگر مسلمان بھی یہ کہیں کہ ہم وہ سارے احکامات خدا، وہ ساری احادیث رسول اور وہ سارے فرمان معصوم مانیں گے کہ جس کا نفع اور فائدہ ہم کو پتہ چل رہا اور ہمارا دل مطمئن ہو رہا ہے کہ واقعاً یہ چیز ضروری تو واجب اور یہ نقصان دہ تو حرام، تو یہ کیا کمال ہوا مسلمان؟ یہ تو کافر بھی مان لے، یہ تو بے دین بھی مان لے۔ مسلمان کی اصل آزمائش اور مومن کا اصل امتحان اس حکم خدا میں ہے جو اپنے خلاف جا رہا، جو اپنے کو نقصان میں لے جا رہا، جس کی وجہ سے آدمی کو زحمت اور پریشانی ہو رہی، پھر اس کے بعد بھی وہ مانے اور ایسا مانے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ دل میں بھی ایک لمحے کے لیے یہ اظہار ناراضگی پیدا نہ ہو کہ آخر ہم نے فلاں قدم کیوں اٹھا لی۔ فائدے پیٹر اور ڈیوڈ، اسمتھ اور مثلاً وہ ہری رام، وہ سب حکم خدا مان لیں، لیکن نقصان میں جان دینا پڑ رہی حکم خدا، اولاد دینا پڑ رہی حکم رسول، عزت قربان کرنا پڑ رہی حکم امام، مال چھوڑنا پڑ رہا حکم شریعت۔ اس وقت امتحان ہوتا کہ یہ واقعہ ہری رام ہے یا غلام علی اور غلام محمد اور غلام رضا، یا امام کا ماننے والا یا بے دین و کافر۔
امتحان ہوتا ہے اس موقع نقصان پر. اور جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل کو بھی ایسا ٹرین کریں. چھوٹی سی مثال، یہ مثال میں نے اس سے پہلے دی، لیکن چونکہ مسئلہ اب تک موجود ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سال پہلے جب ابتدا تھی تبلیغات کی تو بہت سارے لوگ اتنے جوش اور جذبے میں آئے تھے کہ انہوں نے بینک کے اچھے بھلے جاب کو چھوڑ دیا تھا، جبکہ اس کے اٹریکشنز، اس کے بینیفٹس، اس کی سہولتیں، اس میں مستقبل. لیکن اب 8-10 سال گزرے، حالات ایک طرف مادی اعتبار سے خراب ہو، نوکریاں ملنا مشکل ہو، بینک والوں کی تنخواہیں اور زیادہ بڑھ، تو کبھی کبھی ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم نے غلط اور حماقت والا ڈیسیشن لیا تھا. اور نامکمل مسئلے کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ بلا وجہ یہ فیصلہ ہم نے کیا تھا. نامکمل مسئلہ کہ کہیں سے اڑتا پڑتا یہ فتویٰ سن لیا کہ جی وہ تنخواہ تو حلال ہو سکتی ہے، مگر بات یہ کہ نوکری کسی نے حلال کہی، وہ تنخواہ تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا. اصل چیز تنخواہ نہیں ہے، عمل. وہ تو وہ مراجع بھی جو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا بینک ہو تو کسی طرح تنخواہ جائز ہو سکتی، وہ بھی کہتے ہیں عمل حرام، فعل گناہ، یہ آدمی ہر وقت گناہ گار. بہرحال یہ اس لیے کہا کہ آدھا مسئلے کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے اس فیصلے پر ریگریٹ کر رہے ہیں، پشیمان ہیں، ندامت محسوس کر رہے ہیں. تو اصل امتحان ہی ہے کہ جب ایک حکم خدا ہے تو مان، چاہے اس میں اپنا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو. وہ فرق ظاہر کرے گا کہ یہ واقعاً اللہ اور رسول کے ماننے والا، فائدے والا عمل ہے تب بھی مانتا ہے، نقصان والا عمل ہے تب بھی مانتا ہے، مال مل رہا ہے تب بھی مانتا، اور مال دینا پڑ رہا ہے تب بھی مانتا، عزت مل رہی ہے تب بھی حکم خدا کو مانتا، عزت قربان کرنا پڑ رہی ہے تب بھی حکم خدا کو مانتا. یہ ہے ثم لا تجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. تو اسلام ایمان کی اہم ترین شرط لگائی، اور اسی اعتبار سے میں یہ عرض کر رہا کہ اسلام بڑی بھاری ذمہ داری ڈالی عورتوں پر. اس سے پہلے بھی ایک تقریر آئی تھی کہ آج کے ماحول عقائد بچوں تک کون پہنچا. آج وہ زمانہ کہ ہم کو ہماری فقہ کے نشر کرنے پہ کوئی رکاوٹ نہیں، مسائل بیان کرنے پر کوئی دشمن اہل بیت ہمارے خلاف حرکت میں نہیں آتا، ہمارے عقیدے بیان کرنے پہ پابندی. تو کون بچوں تک یہ عقیدہ پہنچائے گا؟ اور اس کے علاوہ اس 3 مجالس کے سلسلے کی پہلی مجلس اور بہت ہی اہم اصول، چائلڈ سائیکالوجی یا بچوں کی نفسیات جاننے والوں کو معلوم کہ یہ طے شدہ مسئلہ آج ہو گیا کہ جو آواز بچے کے کان میں پڑ جاتی وہ کبھی نہ کبھی اپنا اثر لے کے آتی. اس کیمنسٹ کا اعتراف آپ نے سنا تھا کہ بچے کے کان میں جب اذان اور اقامت ڈال دی گئی، یہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، چاہے ہم اس کو کتنی ہی کیمنسٹ ٹریننگ دیں، کبھی نہ کبھی اس پر سے یہ ملمہ اتر جائے گا اور وہ اندر سے مسلمان نکل آئے گا. چیچنیا، ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، آذربائیجان، یہ سب اس کی بہترین مثال ہے. 70 سال تک کمیونسٹوں نے کون سا اپنا اثر اور رنگ وہاں کے بچوں میں نہیں چڑھایا، لیکن وہ کان میں جو ایک اذان اور اقامت ان کے والدین نے ہمیشہ دی، یہ کبھی اصول کے روس میں نہیں چھوڑا گیا. اس نے آج ان کو ایک مسلمان اور مومن بنا دیا. البتہ ایک بات میں یہاں کہہ دوں، یہ تقریر ہے چونکہ میں تقریباً ہر جگہ کرتا ہوں، بلکہ یہاں سے زیادہ محفل مرتضیٰ، تو وہاں پر پچھلے سال یہ بات اشارتاً ہوئی تھی. تو ایسے لوگ ہیں جو روس آتے جاتے رہتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ مولانا وہ آپ کی تقریر سن کر تو ہم کچھ اور سمجھے تھے، وہاں گئے تو پتہ چلا. کیسے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان؟ شرابی، زانی، گناہگار، بیہودہ لباس پہننے والی عورتیں، دنیا کا ہر حرام کرنے والے مرد، اور آپ نے کہا جی وہ ان میں سے ملمہ اتر گئے اور اصلی مسلمان نکل آئے. جی نہیں، یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ عمل میں مسلمان. وہ لوگ روس کے 70 سال کے جبر و تشدد جہاں 3 نسلیں گزر گئی، اس کے بعد بھی اپنے عقیدے کو بچا سکے، خالی اتنا کہہ سکیں کہ وی آر مسلم، وہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ. عمل کی بات تو چھوڑ، 70 سال ان کو گھٹی میں گھول گھول کی شراب پلائی گئی، زنا سکھایا گیا، چوری سکھائی گئی، بیہودہ لباس پہننا سکھائے گئے. وہ 24 گھنٹے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. ان کا سب سے بڑا کارنامہ اور جہاد یہ کہ اتنے سالوں کے بعد بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. انہوں نے اسلام کا نام بچا کے رکھا، ورنہ تو میں کہتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں، بلکہ ابھی میں کہہ کے بھی آ رہا تھا محفل مرتضیٰ
کہ ان کی بات چھوڑ. ہم تو ہمیشہ کے مسلمان ہیں. ہمارے تو 3 4 5 5 پشتیں ان خوجے حضرات کی بھی اسلام میں گزر گئیں جو کبھی ہندو رہے ہو, اور سادات کرام کی تو ساری پشتیں اسلام کے ساتھ. ہمارے یہاں کون سا گناہ نہیں ہوتا؟ بے حجابی, فحاشی اور یعنی چند گھرانوں کو چھوڑ کے آپ دیکھیے کیا چیز یہاں پہ کمی. ہم جو نسلوں اور پشتوں کی عقیدے اور عمل دونوں کے مسلمان, ہماری یہ حالت. تو آپ ان کو جا کر کہیں کہ جی وہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو شراب پی رہے اور منی اسکرٹ پہن رہے ہیں. ان کا اتنا کہنا وی آر مسلم, ہم مسلمان, یہی بہت بڑا ان کا کارنامہ. اس پر ان کو اتنا اجر مل سکتا جو ہمیں 50 سال کے اس نام نہاد اسلام پہ نہیں مل سکتا. تو یہ کیوں؟ فقط اس لیے کہ کان میں ایک اذان پڑ گئی تھی, وہ ایک ہی دفعہ. پھر ان والدین کو بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنے بچوں کو اسلام سکھا. اس کے اثرات کان میں پڑی ہوئی آواز, اور کان میں پہلی آواز جو ڈالتی وہ عورت ہوتی. اور اسی لیے میں ایک بات اور کہتا ہوں, اور بہت سارے ایسے لوگ جو ذرا تبلیغ کے عادی, میں تو ایک طالب علم ہوں, وہ چند چیزوں پر مجھ سے بھی راضی نہیں. کہتے کہ نہیں اب آپ کھلی تبلیغ نہیں کرتے, کھلا بات میں آپ بات کو دبا جاتے. مسئلہ معاشرے سے ڈرنے کا نہیں, ورنہ تو ایسے موضوعات پہ ہم نے ایسے ماحول میں گفتگو کر لی. مسئلہ ہے اہمیت سمجھنے کا. وہ کیا؟ وہ ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی جو اس نسل میں آپ کو ختم ہوتی نظر آئے گی, اس سے پہلے تک کی نسل میں باقی تھی, اور وہ یہ کہ شیعہ نوجوان و بچہ کیسا ہی گمراہ ہو, کیسا ہی فاسد ہو, کیسا ہی بد کردار ہو معاذ اللہ, کیسا ہی بد عمل, لیکن اس کے رگ و پے علی اور حسین کی محبت ہمیشہ رہتی تھی. شرابی, کمیونسٹ, سب کچھ دیکھ. یعنی حتیٰ یہ کہ یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اگرچہ غلط, لیکن اللہ تک کا مذاق اڑانے والے, مگر علی اور حسین کے نام پہ جان قربان. اور جہاں جس جگہ پر بھی کسی نہ کسی مومن کو فائدہ ہی پہنچا دی. اب آپ دیکھیں یہ چیز آپ کو کم ہوتی نظر آئے گی, یہ کم ہوتی نظر آئے گی. حتیٰ یہ کہ بعض اوقات یہ کہا بھی جاتا تھا کہ اگر شیعت پہ کبھی وقت پڑے تو یہ نمازی اور داڑھی والے نہیں بچائیں, یہ وہی لوگ بچائیں گے جنہیں آپ بے دین و فاسق کہتے ہیں. لیکن آج اگر آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں یہ چیز بہت کم ہوتی نظر آ رہی, اور آگے اور کم ہوتی نظر آ رہی. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ ہمارے یہاں عمل کے اعتبار سے کیسا ہی ماحول گزرا, مگر عقیدہ اور عقیدے میں بھی بہرحال عقیدہ امامت ہمیشہ ہماری عورتوں کے درمیان رائج رہا. مردوں کی حد تک نہیں, عورتوں کی حد تک. کس انداز سے؟ صحیح اور غلط کی بحث نہیں, رائج رہا. چنانچہ ہمارے ہاں کے بزرگ خواتین مناجات پڑھنے کی بہت عادی تھی. شہزادی کی کہانی بہت پڑھی جاتی تھی, 7 بیویوں کی کہانی بہت پڑھی جاتی تھی, جناب عباس کے معجزے پڑھے جاتے تھے. اور ایک اعتراض جو مجھ پر ہوتا, ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا کہ ہم معاشرے کے دونوں طبقات کے لیے یکساں طور پہ مجرم قرار پاتے ہیں, اور یہی ہمیشہ رہا. انقلاب کے حوالے سے جو حضرات بہت زیادہ اپنے آپ کو محب انقلاب سمجھتے ہیں, وہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ انقلاب کے دشمن, اور جو لوگ انقلاب کا مذاق اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ ایران کے ایجنٹ. آپ دیکھیں آپ کو یہی ملے گا. جو حضرات مثلا عقیدے بہت زیادہ سخت, وہ ہمیں بدعقیدہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو شیعہ وہابی. اور جو حضرات عقیدے کے اعتبار سے عمل کی اہمیت کے قائل, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کے سامنے کھل کے بات نہیں کرتے, کیونکہ میں نے کبھی بھی جناب سیدہ کے معجزے پر کوئی فقہی اعتراض بھی نہیں کیا, بلکہ سوال آیا کہ آپ اس نیت سے پڑھ سکتے ہیں کہ ایک معجزہ. اور اسی طرح سے جو غلط سلط منتیں عورتوں نے بنائی اس پہ اعتراض ہوا. یہ معجزات اور کہانیوں والے مسئلے پر نہیں, الا یہ کہ کوئی ایسا معجزہ جو شان اہل بیت کے خلاف ہو, وہ الگ بات ہے. اس میں بھی اگر تعویل کی گنجائش, جیسے لوگ کہتے ہیں کہ شہزادی کی کہانی کے آخر میں یہ کیا کہ سب کے گھر جل گئے, کیا معجزہ نہ سننے کی یہ سزا ہو سکتی جو واجب بھی نہیں؟ تب بھی میں نے ہمیشہ جواب دیا ہے کہ نہیں, یہ معجزہ نہ سننے کی سزا نہیں, یہ شہزادی کے ذکر کو حقارت کے ساتھ لینا. آپ اس وقت ایک ذکر نہ کریں الگ بات, اور آپ اس ذکر کو حقیر کریں کہ معاذ اللہ کیا رکھا ہے ذکر علی کے اندر, تو یقیناً یہ سزا مل سکتی ہے, اور ملی ہے اور ملے گی. تو اب وجہ کیا تھی؟ آپ میری اتنی تقاریر سن لیں.
ایک ٹانگ کی منت ہو یا آدھے دن کا روزہ ہو یا بیوہ کو ہٹا دینے والی منت، اس پہ اعتراض ہوا؟ ان پہ کبھی بھی میں نے اعتراض نہیں کیا، اور میرے پاس علماء کی طرف سے تحریر آئی کہ اس پر بھی آپ کھل کے بولیے یہ ہمارے معاشرے میں غلط ہو رہا، لیکن بس فقہاء کا فتویٰ جو کہ نہیں تھی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اس حوالے سے جب عورتوں کے یہاں یہ چیزیں رائج تھیں، بچے کے کان جب وہ شکم مادر میں تھا اس وقت سے لے کر ابتدائی مرحلے تک یہ نام اور ان کی محبت پڑھتے رہتے تھے بچے کے کان میں یہ جملے، اور جو جملہ ایک مرتبہ بچے کے کان میں پہنچ جائے اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ ہاں کوئی خلاف شریعت عمل، آدھے دن کا روزہ، ننگے پیر یہاں سے محفل خراسان تک جانا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کوئی نماز پڑھنا، اس کا یقیناً ذکر ہوگا کہ غلط، لیکن جہاں تعویل ہے، گنجائش ہے، شہزادی کے معجزے کا پہلا حصہ تک مانا ہوا واقعہ، تمام علماء نے وہ معجزہ لکھا یہودی دلہن والا، اب اس کو پڑھا جاتا رہا تو کیا بچے کے کان میں آواز جا رہی، اور جو آواز بچے کے کان میں جائے وہ بچہ بعد میں شرابی بنے کہ زانی بنے کہ غانی بنے کہ کچھ بنے، اس کے اثرات ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اور اسی حوالے سے کہ یہ تو ہم نے ہندوستان اور پاکستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا اثرات، اسی حوالے سے اگر توحید، رسالت اور پھر عمل کی بات عورتوں کے ہاں اس طرح رائج ہو جائے جس طرح معجزہ چیزیں رائج ہو چکی، اٹھتے بیٹھتے یا علی کہنا، ٹھوکر لگے تو یا علی کہنا، یہ ساری چیزیں بچے میں منتقل ہو رہی، اسی طریقے سے پورے دین کو اس انداز سے عورت اگر اپنی زندگی کے اندر لے آئے کہ اسے بچے کو بٹھا کے یہ نہ کہنا پڑے کہ بیٹا اب یہ سیکھو، بیٹا اب یہ سیکھو، بیٹا دیکھو یہ کام نہ کرو، یہ والی تبلیغ بچے کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں، بچے کے لیے تو وہی فائدہ مند کہ اس سے کہا کچھ نہیں جا رہا، عورت خود اپنی فطرت کے تحت، جیسا میں نے عرض کیا نا کہ جو شہزادی کی کہانیاں پڑھتی آئیں ان میں سے بھی کتنے پرسنٹ نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو شیعہ بنانے اور محب اہل بیت بنانے کے لیے کہانی پڑھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا۔ جن کو ٹھوکر لگتی گھر میں ہر جگہ یا علی کہتی، کتنوں نے سوچا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یا علی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بچوں کے لیے نہیں، اپنے مزاج اور اپنی فطرت اس طرح سے ان چیزوں کو انہوں نے داخل کر لی کہ اب بچے سے کچھ نہ کہا اور بچے کے اندر یہ چیز منتقل ہو گئی۔ بچے کو بٹھا کے سمجھا کے کہنے والی جو عمر ہوتی اس وقت تو بچہ ماں کے ہاتھ سے نکل رہا ہوتا، وہ تو ماں کے ہاتھ سے نکل رہا ہوتا، اتنا بڑا ہو چکا ہوتا کہ اب وہ ماں کی گود کے بجائے گھر کے باہر اور اپنے ہمسن ساتھیوں اور اپنے ٹیچر میں دلچسپی رکھتا۔ ہر بچے کی عمر میں اس کا ہیرو بدلتا رہتا، سب سے چھوٹا بچہ ماں سے مانوس، ذرا بڑا بچہ باپ سے، اور اس سے بڑا بچہ اپنے ٹیچر اور استاد سے۔ تو ماں جس مرحلے پر بچے کو سکھانے کی کوشش کرتی یہ وہ مرحلہ ہے کہ بچہ ماں کے ہاتھ سے نکل رہا، ماں جس مرحلے پہ اسے سکھا سکتی وہ مرحلہ کہ بچے سے یہ کہنا ہی بیکار ہے کہ بیٹا میری بات سن، 6 مہینے کا بچہ، 8 مہینے کا بچہ، 4 مہینے کا بچہ، اس سے یہ کہنا کہ بیٹا میری بات سنو بے، اور وہی ماں کا وقت ہے اس کو سکھانے کا۔ بعد میں یہ ذمہ داری کچھ باپ پر آئے گی اور زیادہ تر استاد پر آئے گی، اور وہ ماں کس طرح سکھا، وہ بیٹا میری بات سنو کہنے کا وقت نہیں، اپنی زندگی تمام عقائد کو اور اسلام کے تمام واجبات اس طرح سے نافذ کر دے کہ غیر ارادی طور پر وہ عمل کرتی چلی جائے، یعنی اس معاملے میں وہ مشین کی طرح ہو جائے، کمپیوٹر میں جو فیڈ کر دیا گیا ہے کمپیوٹر خود بخود اسی چیز پہ چلے گا، پنکھے کا بٹن دبا دیجئے، پنکھا باپ سے پوچھ کے نہیں چلے گا، خود بخود حرکت میں آ جائے گا۔ عورت کو ٹھوکر لگے گی، وہ جب گرے گی تو کسی سے پوچھ کر یا بچے کو بتا کے یعنی نہیں کہے گی، بے اختیار یعنی اس کی زبان پہ آ جائے گی۔ اسی طرح پورا دن، اور اس عمر میں کہ جب بچہ سمجھنے کے قابل نہیں ہے ماں کی بات، لیکن دیکھنے کے قابل ہے ماں کے افعال اور سننے کے قابل ہے ماں کے اقوال، یہ ماں کو اصل ماں کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی وجہ کہ اسلام اس حوالے سے عورت سے کہا ہے کہ تم پہ بڑا بھاری بوجھ رکھا جا رہا۔ استاد، ایک بہت اہم حصہ بچے کا استاد کے پاس، مگر استاد کو ایک ایڈوانٹیج، وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ بچے کو سکھائے، اس کے بعد بچے سے الگ۔ اب گھر جا کے شراب پیے کہ گانے سنے کہ گناہ کرے، بچے کو اتنا نقصان وہ نہیں پہنچائے، حتیٰ یہ کہ باپ بچے کے ساتھ چند گھنٹے گھر میں رہے گا، باقی دن بھر باہر رہے گا۔ تو ان لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ بچے کو تربیت، ان کے لیے یہ اتنا بڑا بوجھ نہیں کہ بھئی چند گھنٹوں کی بات،
ماں سے جب یہ کہا جا رہا تو بڑا بھاری بوجھ، کیونکہ وہ جو بچے کی عمر وہ 24 گھنٹے ماں کے ساتھ رہنے کی عمر، اور 24 گھنٹے ماں کو مذہب اپنے آپ اس طرح سے نافذ کرنا کہ اس کی رگ و پے میں اتر جائے۔ اسی لیے اسلام نے خود اس چیز کا اقرار کیا کہ عورت پہ زیادہ بڑی ذمہ داری نافذ کی جا رہی، اس کو زیادہ بڑا فریضہ دیا جا رہا، اور اسی لیے عورت اگر کبھی ذرا سی غلطی کر جاتی اس کو زیادہ سختی سے ڈانٹا جاتا، کیونکہ تمہارا مسئلہ باپ اور استاد سے الگ، تمہارا مسئلہ تو یہ کہ ہر لمحے بچہ تمہارے ساتھ، ہر لمحے تمہیں احتیاط کے ساتھ بیٹھنا۔ چنانچہ آپ مولا کی 2 حدیثیں سن لیں۔ آج شب شہادت اور ذکر ہو رہا مولا کائنات کا، تو ہم استفادہ بھی کر رہے ہیں علی ہی کے کلام سے، اور یہی بتا رہے ہیں کہ عورت کی ذرا سی سختی پہ مولا جلال میں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ذرا سی سختی نہیں، یہ کئی نسلوں کا معاملہ۔ جب میں حدیث جو پڑھنے جا رہا ہوں، ویسے تو اس مجمع کے سامنے مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے حوالہ دینے کی، تقریباً یہ مجمع مجھ سے مانوس، لیکن ہو سکتا کہ کبھی کیسٹ کی شکل کسی ایسے آدمی کے سامنے یہ تقریر پہنچے جو کہے کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ مولا نے کہا، الفاظ بڑے سخت، تو آئیے حوالہ دے دیں۔ لیکن حوالہ ایسا حوالہ کیوں نہ دیں کہ آپ آج ہی کی رات اس کو چیک کر لیں۔ اچھا، اگر میں بہار الانوار کا حوالہ دیتا ہوں تو آج آپ کو اعمال کرنا ہے، سحری تک جاگنا ہے، کہاں وقت ہے کہ آپ بہار کو ڈھونڈیں گے، اور کل پھر مجلسیں ہیں، جلوس ہے، اور بات نکل گئی تو نکلتی چلی۔ میں وسائل الشیعہ کا حوالہ دوں، میں اصول کافی کا حوالہ دوں، میں شہید دست غیب کی کتابوں کا حوالہ دوں، تو ساری کتابیں اردو میں مل بھی جائیں، تب بھی آج کی رات اور کل کا دن آپ کے پاس وقت نہیں، تو اس کتاب کا حوالہ کیوں نہ دیں جو میرے حساب سے اس وقت تقریباً ہر مومن کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور ابھی نہیں ہے تو بہرحال رات میں آ سکتی۔ شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان، اعمال کی رات، اور یہ اعمال کی کتاب، اعمال کی کتاب ہے مفاتیح۔ اسی لیے یہ ساری حدیثیں جو میں پڑھ رہا ہوں دوسری کتابوں میں بھی حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ چیک کریں۔ اردو ترجمے جو لاہور سے چھپا، صفحہ نمبر 303، اچھا نمبر بھی اتنا آسان ہے 303، یہ ہر ایک کو یاد رہے گا۔ اس صفحے کے اندر آخر صفحے میں مولا کی یہ 2 حدیث، علی اپنے دارالخلافہ منتقل کر کے کوفے لائے، پہلے علی مدینے میں تھے، زندگی مدینے میں گزری، اب کوفے میں آ گئے۔ کوفہ اس زمانے کے ایران کا حصہ تھا، اس وقت عراق نام کا کوئی ملک نہیں تھا، ایک ساسانی سلطنت تھی، پورا ایران ایک ساتھ۔ تو کوفے کے اندر پہلے ایرانی حکومت تھی، بعد میں یہ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جو عادتیں پرانی ہیں اس کو چھوٹتے ٹائم لگتا ہے۔ پارسی اور مجوسی کے عورتوں اور مردوں کے درمیان وہ اس انداز کی کوئی جدائی نہیں تھی جو اسلام کا مزاج، ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مکس گیدرنگ، فنکشن میں آنا جانا، وہ سب تھا۔ جب مولا یہاں آئے اور یہ منظر دیکھ جلال کے عالم میں آ گئے، ذرا جملے سنی، اگر علی کے جملے نہ ہوتے تو نہ میں بیان کرنے کی ہمت کر پاتا، نہ آپ سننے کی برداشت رکھتے۔ یا اہل العراق نبیت ان نساءکم یوفین الرجال فی الطریق الا تستحیون لعن اللہ من یغار۔ اے اہل عراق نبیت، مجھے خبر دی گئی، ان نساءکم، کہ تمہاری عورتیں یوفین الرجال فی الطریق، مردوں کے ساتھ راستوں میں باتیں کرتی ہوئی اور ٹکراتی ہوئی چلتی۔ الا تستحیون، کیا تمہارے پاس کوئی حیا نہیں ہے؟ الا تستحیون، حیا اسی سے بنا، کیا تمہارے پاس کوئی حیا نہیں، کوئی غیرت نہیں؟ لعن اللہ من یغار، اللہ کی لعنت ہو بے غیرت انسان کو۔ یہ میرے مولا کا جملہ۔ اطلاع ملی کہ عراق اور کوفے کا ماحول ہے مکس گیدرنگ کا ماحول، عورتیں اور مرد ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، فنکشن میں ساتھ شریک ہوتے ہیں، بازار میں ساتھ جاتے ہیں، لیکن کس جلال کے عالم میں میرا مولا۔ الا تستحیون، کیا تم حیا نہیں رکھتے ہو؟ یعنی بے حیا۔ لعن اللہ من یغار، اللہ کی لعنت ہو بے غیرت انسان کو۔ یہ حدیث شیخ عباس قمی نے لکھی۔ تفصیل میں جانا چاہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنی تفصیل، مگر آج کی رات اعمال کی رات، ویسے ہی چند مسائل بڑھانے کی وجہ سے مجلس کا وقت بڑھ گیا، 1 گھنٹے میں پوری ہو جائے گی، لیکن جو 45 منٹ کا وعدہ تھا
تو سمجھ لیجئے کہ 15 منٹ کے اعمال آپ نے آج کر لی. دوسری حدیث بالکل اس کے نیچے لکھی، اور یہ حدیث شیخ عباس قمی ہماری حدیث کی دوسری معتبر ترین کتاب من لا یحضرہ الفقیہ سے نقل کر رہی، جو شیخ صدوق کی کتاب اور الکافی کے بعد تشیع کی دوسری سب سے معتبر کتاب حدیث نقل کر رہے ہیں. یہ حدیث بھی آپ نے پہلے سنی، لیکن مولا کا کلام ہے، موضوع وہی ہے جو 3 دن سے چل رہا. اور شب شہادت علی فرماتے ہیں رول اسبق بن نباتہ عن امیر المومنین قال سمعتہ یقول. ایک راوی اسبق ابن نباتہ جن کے کچھ حالات کل آئے تھے. جب کل میں وہ خطبہ تبوک والی کتاب کا تعارف آپ سے کرا رہا تھا، وہ بہترین طریقے سے بعض مومنین کرام نے یہ کتاب شائع کی تو یاد ہوگا، اسی کتاب کے تعارف کے ساتھ اسبق ابن نباتہ کا تعارف ہوا تھا. یہ اسبق ابن نباتہ روایت کرتے ہیں امیر المومنین سے اور کہتے ہیں قال سمعتہ یقول، میں نے اپنے مولا کو یہ کہتے سنا تظہر فی آخر الزمان وہو شر الازمنہ واقتراب الساعہ کاسیات عاریات متبرجات من الدین خارجات فی الفتن داخلات مائلات الی الشہوات مسرعات الی اللذات مستحلات للمحرمات فی جہنمین داخلات خالدات. اسبق کہتے ہیں میں نے اپنے مولا سے سنا سمیت یقول، وہ فرما رہے تھے تظہر فی آخر الزمان واقتراب الساعہ وہو شر الازمنہ، جب آخری زمانہ آئے گا اور قیامت قریب آ جائے گی اور وہ بدترین زمانہ ہوگا، ظاہر ہوں کچھ عورتیں کاسیات جو لباس پہنی ہوں گی مگر ایسا لباس کہ ان کا سارا جسم اس میں سے جھلک رہا ہوگا، عاریات چہرے اور بالوں کو کھولے ہوئے، یعنی جسم کے باقی حصے کو چھپائیں گے مگر ایسے لباس سے کہ اس چھپے ہوئے لباس میں جسم نظر آ رہا، اور چہرے اور بال کو تو چھپانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کریں. عاریات سر اور بال کھلے ہوں، متبرجات اپنی زینت ظاہر کرتی ہوئی جائیں گے، وہ میک اپ، وہ آرائش. متبرجات جو قرآن نے رسول کی بیویوں سے کہا خبردار لا تبرجنا، جاہلیت کی ذرا طرح سے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، کہا متبرجات زینت ظاہر ہو رہی. من الدین خارجات، یہ دین سے نکل بھاگنے کی فکر کریں، ان کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ اسلام سے نکل جائیں. فی الفتن داخلات، اور ہر فتنے اور فساد اور اخلاق بگاڑنے والی جگہ پہ پہنچ جائیں، جہاں لوگوں کے اخلاق بگڑے وہاں پہنچ جائیں. مائلات الی الشہوات، شہوت کی طرف مائل ہوں. ومسرعات الی اللذات، اور لذت دنیا اور لذت اور پلیجر کے کاموں کی طرف سرعت کرنے والی، مسرعات جلدی جانے والی، سرعت کرنے والی ہوں. مستحلات للمحرمات، اور ان کی ہر ممکن کوشش ہو کہ حلال کر دے ہر اس چیز کو جسے اللہ نے حرام کیا. مستحلات یہ طلب حلال کریں، للمحرمات حرام چیزوں. میوزک حلال ہو جائے، ڈانس کرنا حلال ہو جائے، نامحرم کے سامنے بے مقنا و چادر کے جانا حلال ہو جائے، مکس گیدرنگ حلال ہو جائے، مردوں سے ہاتھ ملانا حلال ہو جائے، یہ ڈش اینٹینا اور ٹی وی ان کے لیے حلال ہو جائے. غرض یہ کہ مستحلات للمحرمات، ہر وقت کوشش میں لگی رہیں کہ حرام خدا کو حلال کر دیں. اور پھر میرے مولا نے کہا چنانچہ فی جہنم داخلات خالدات، یہ نہ صرف یہ کہ جہنم میں داخل کی جائیں بلکہ خالدات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کی جائیں. جا کے مفاتی صفحہ 303 پہ پوری روایت چیک کریں تاکہ اگر کسی کے سامنے حوالہ دینا اور وہ کہیں کہ آپ کیسے الٹے سیدھے مولویوں کی مجلس سنتے جنہیں مجلس پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں، کیا ایسے سخت الفاظ سے تبلیغ ہو سکتی؟ تو آپ کہہ دیں کہ جو کہنا ہے علی سے جا کے کہو یہ تبلیغ علی نے کی اور کسی نے نہیں کی. جب سخت الفاظ آ جائیں تو حوالہ چیک کرنا ضروری، ورنہ تو لوگ آپ کو یہی کہہ کے بٹھا دیں کہ ایسی کوئی تبلیغ ہوتی ہے جس میں عورتوں سے یہ باتیں کہی جائیں. وہ میرا مولا بہتر جانتا، وہ اسلام کا سب سے بڑا مبلغ، اس نے اسلام کو بچایا بھی ہے، وہ اسلام کا محافظ بھی، وہ بتا سکتا ہے کس گروہ سے کس طرح خطاب کرنا. تو اتنا بھاری بوجھ عورت کے کندھے پہ رکھا گیا کہ اسلام اس سے یہ چاہتا
کہ وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے، وہ غافل نہ ہو جائے. لیکن زیادہ سختی سے اسی سے بات کی جاتی جس کو زیادہ بڑی ذمہ داری دی گئی. ایک عام سرکاری افسر یا کلرک اپنے عہدے کی ذمہ داری پوری نہ کرے، ایک ایکسپلینیشن اس سے کال کی جاتی ہے، اور فوجی اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے اس کا کورٹ مارشل کر دیا جاتا، اس لیے کہ اس میں اور تم میں بہت زیادہ فرق. اس کا نقصان محدود ہوگا اور تم محاذ پر بیٹھے ہو، تمہاری وجہ سے پورا ملک تباہ ہو جائے. تو گویا ایک ہی غلطی مرد کرے ایکسپلینیشن، عورت کرے تو کورٹ مارشل. یہ عورت کا کورٹ مارشل ہو رہا کہ اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا تو کتنا نقصان معاشرے کو پہنچ رہا. تمہارا ایک ایک جملہ، تمہارا ایک ایک عمل وہ کس طرح سے تمہاری اولاد پہ اثرات منتقل کر رہا. یہ ساری چیزیں سن لی، خصوصاً اس کا آخری ٹکڑا. واقعا یہ مزاج ہماری قوم کا بن گیا، ہر حرام کو حلال کرنے کی فکر. اور یہی وجہ کہ بعض ارباب مقاتل نے بھی یہ لکھا تھا، عورت کے عہدے کی ذمہ داری، کہ نہ صرف یہ کہ کربلا میں حسین نے آخری رخصت زینب سے حاصل کی. وہ کیوں؟ وہ خالی بہن بھائی کی محبت نہیں تھی، وہ تو تھی سارے کربلا کے بعد کے جہاد کے سارے مرحلے اور ساری ذمہ داریاں زینب کی سپرد. سب سے آخر میں زینب سے رخصت حاصل کی، وہ ساری ذمہ داریاں دینا. لیکن اس سے پہلے 41 ہجری کی 21 رمضان کی کوفہ میں مولا نے بھی آخری گفتگو زینب سے کی تھی. یہ بعض ارباب مقاتل نے لکھا. اور مولا نے آخری گفتگو زینب سے اسی لیے کی کہ زینب کو وہ ساری وصیتیں کرنا تھا کہ جو اسلام کو بچانے کے لیے ضروری تھی. بس ارباب اعلیٰ، تقریر خلاف توقع ذرا طولانی ہو گئی، اور آج کے دن مصائب کی مسلسل تیسری مجلس ہونے کی بنا پر میں وہ قوت و طاقت بھی محسوس نہیں کر رہا. انشاءاللہ آپ آج کی رات فجر کے بعد، چاشت کے وقت، دوپہر کے وقت مسلسل مجلسیں سنیں اور دل کھول کے مصائب علی کا ذکر کیا جائے گا. میں نے مقصد علی بیان کیا، اس لیے ذرا مصائب کا حصہ کوتا رہے گا. مگر عاشور کی رات کی طرح کیا آج کی رات بھی کسی تفصیلی بیان کی ضرورت؟ کیا ایک مومن کے لیے یہ تصور کافی نہیں کہ اگر کل کربلا میں سکینہ پہ یتیمی آ رہی تھی تو آج زینب پہ یتیمی آ رہی؟ کل کربلا میں اگر سکینہ شب عاشور کو دیکھ دیکھ کے سہمی جا رہی تھی تو آج وہی کیفیت علی کی بیٹیوں پر ہے رات کو دیکھ کے. یہ علی کی زندگی کی آخری رات ہے. اور جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ آج سورج نکلنے سے پہلے میرے مولا حسن اور حسین اپنے بابا کو نجف میں دفن کر کے واپس بھی آ چکے ہوں. کل سورج نکلنے کے بعد یہ آسمان، یہ زمین علی کو اس دنیا میں موجود نہ پائے گا اس جسم کے ساتھ. علی کی زندگی کی آخری رات، اور ایک مرتبہ رات کا وہ وقت آ گیا کہ میرے مولا نے جو غشی کے عالم میں پریشانی میں ساری اولاد بستر کے چاروں طرف جمع، آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولتے ہوئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ام کلثوم بابا کے بستر کے قریب تھی. گھبرا کے کہا بابا آپ نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ تو کہا اس لیے کہ جیسے ہی میں نے خواب کے عالم میں یہ منظر دیکھا کہ میرا آقا اور سردار رسول اللہ آیا، ان کے ساتھ میرے چچا جناب حمزہ، ان کے ساتھ میرے بڑے بھائی جعفر طیار، ان کے ساتھ تمہاری نانی خدیجہ کبریٰ ہے، ان کے ساتھ تمہاری ماں فاطمہ زہرا، اور سب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابوالحسن اب ہم تمہیں لینے آئے، آخری وصیتیں کر لو، اب ہم تمہیں لینے آئے، اب تم ہمارے درمیان آنے والے ہو. تو میں نے انا للہ پڑھا. کہاں ہے میرا بیٹا حسن؟ اب وقت وصیت آ چکا. ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ کو بلایا گیا. کربلا کے میدان میں جب بوڑھا باپ جوان بیٹے کو آخری وصیتیں کر رہا تھا تو حسین سر سے پیر تک اتنے تیروں کے عالم میں تھے کہ سجاد اپنے بابا کو پہچان بھی نہ پایا تھا. آج حسن مجتبیٰ
بہرحال باپ کے قریب آئے، سر کا زخم ہے، سارا جسم زرد ہے، بس اتنا کہا میرے مولا نے، حسن بیٹا اپنے سارے بھائیوں کو جمع تو کر لینا۔ سارے بھائی جمع کیے گئے، میرے مولا نے اپنے ایک ایک بیٹے کا ہاتھ اٹھا کے حسن کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یاد رکھو آج کے بعد یہ تمہارا امام ہے، تمہیں اس کی ہر اطاعت کرنا، تمہیں اس کے ہر حکم کو مقدم جاننا۔ لیکن جب ساری اولاد کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ عباس کا ہاتھ آیا اور میرے مولا نے عباس کا ہاتھ تھام لیا۔ عباس بیٹا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ، آواز دی حسین بیٹا ذرا آگے تو آنا۔ میرا آقا حسین آگے آیا، حسین کے ہاتھ پہ عباس کا ہاتھ رکھا گیا اور کہا گیا بیٹا عباس تیرا آقا تو حسین ہے، تجھے حسین کا ہر حکم ماننا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، کمرے میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ مولا نے پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ زینب کبریٰ نے کہا بابا یہ اماں ام البنین ماتم کر رہی ہیں۔ علی نے آواز دی ام البنین ابھی تو میں زندہ ہوں، تم ابھی سے کیوں رو رہی ہو؟ ام البنین روتے ہوئے آگے آئیں، آقا میرے بیٹے عباس نے کیا خطا کر دی؟ میرے بیٹے عباس سے کیا تقصیر ہو گئی؟ علی نے تعجب سے پوچھا ام البنین یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ کہا آقا آپ نے سارے شہزادوں کا ہاتھ شہزادہ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے بیٹے عباس کو حسن کے حوالے کیوں نہ کیا؟ ہائے اب تو وہ موقع ہے کہ علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اے ام البنین تم نہیں دیکھ رہی ہو لیکن اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے کربلا کا میدان ہے۔ ام البنین کیا تمہیں نہیں معلوم؟ ارے عباس کو تو میں نے حسین کی خاطر اللہ سے مانگا تھا، یہ میرا عباس حسین کی خاطر پیدا کیا گیا۔ لیکن ہاں ام البنین تم زندہ بھی رہو گی اور دیکھو گی بھی کہ عباس اور حسین میں کیا رشتہ ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ ساری اولاد سے کہا اب تم لوگ ذرا دور چلے جاؤ، ذرا دور چلے جاؤ۔ ساری اولاد دور چلی گئی۔ آواز دی حسین بیٹا اب ایک آخری وصیت تم سے کرنا ہے، قریب تو آنا۔ حسین قریب آئے، باپ نے کہا بیٹا اتنا قریب کہ تمہارے کان میرے ہونٹوں کے قریب آ جائے۔ اور کوئی وصیت کی، لیکن وصیت کرنے کے بعد بآواز بلند کا حسین وقت سے پہلے یہ وصیت کسی کو نہ بتانا۔ اور 20 سال گزر گئے، جب بھائیوں میں کسی نے پوچھا بھیا حسین وہ کیا وصیت تھی، جب بہنوں میں کسی نے پوچھا بھیا حسین وہ کیا وصیت تھی، سب کو منع کر دیا۔ یہاں تک کہ 61 ہجری کی عاشور کی سے پہر آئی اور وہ وقت آ گیا کہ زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا تو حسین نے کہا زینب ذرا تم بھی اپنے شانے پر سے چادر ہٹانا۔ زینب نے چادر ہٹائی، جب حسین نے بازوؤں کا بوسہ لیا زینب نے گھبرا کے کہا بھیا ایسے وقت میں یہ بوسہ کس لیے؟ کہا بہن زینب 20 سال سے تم پوچھ رہی تھی میرا بابا آخری وقت میں کیا کہہ کر گیا ہے؟ ارے یہی وصیت کر کے گیا تھا کہ بیٹا حسین کربلا میں زینب کے ان بازوؤں کا بوسہ لینا جس میں رسیاں باندھ کے بازاروں میں لے جایا جائے گا۔ لیکن ارباب اعضاء یہ وصیت خالی حسین سے نہیں کی گئی، حسین کے بعد آخر میں زینب کو بلایا اور اسی طرح زینب سے کہا اپنا چہرہ میرے قریب لاؤ اور ایک وصیت کی۔ کون سی وصیت؟ وہی وصیت جسے زینب نے عباس کی رخصتی کے وقت بیان کیا تھا۔ ارے میرے بابا نے آخری وقت میں کہا تھا زینب بیٹی یہ شہر کوفہ جہاں آج تو شہزادی کی حیثیت سے ہے ایک دن قیدی بنا کے لائی جائے گی۔ جب تجھے بابا کا گھر نظر آئے، مسجد کوفہ نظر آئے، بد دعا نہ کرنا امت تباہ نہ ہو جائے۔ اور یہ وصیت کی، ابھی ساری اولاد دور سے دیکھ رہی ہے، یہ وصیت کی اور ایک مرتبہ زینب بابا کا چہرہ دیکھا اور بے اختیار سر پیٹنے لگی۔ حسن مجتبیٰ نے گھبرا کے پوچھا زینب بہن یہ سر کیوں پیٹ رہی ہو؟ کہا بھیا میں یتیم ہو گئی، میرا بابا
دنیا سے رخصت ہو گیا. ہائے زینب کو وصیت کر کے علی دنیا سے گیا اور راتوں رات جنازہ تیار ہوا. صبح کا وقت ہے, علی کا جنازہ چلا اور بڑی شان سے چلا. آگے سے جنازہ خود اٹھا ہے, پیچھے ایک طرف حسین کندھا دے رہے, ایک طرف حسن کندھا دے رہے, اور جنازہ چلا. جس درخت کے قریب سے گزرا درخت نے جھک کے سلام کیا, جس بلڈنگ کے قریب سے گیا عمارت نے بآواز بلند سلام کیا. کسی نے پوچھا مولا حسن آخر یہ جنازہ آگے سے خود کیوں اٹھا ہے؟ کہا ایک طرف سے جبرائیل کندھا دے رہے, ایک طرف سے میکائیل کندھا دے رہے. اور بعد ازاں ارے کوفے میں تو علی کی اور اولادیں بھی تھی, کندھا دینے والے مل گئے, پھر بھی جبرائیل آئے, پھر بھی میکائیل آئے. کیا ہمارا دل نہیں چاہتا جبرائیل سے کہے اے جبرائیل یہاں کندھا دینے والے ہیں, آؤ کربلا میں ایک لاشا پڑا جسے کوئی کندھا بھی نہیں دے سکتا, حسین کے لاشے کو اٹھاؤ. اللہم لن قتلت امیر المؤمنین ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم واجعلنا محیای محیا امیر المؤمنین ومماتنا ممات امیر المؤمنین. پروردگارہ تجھے واسطہ میرے مولا کی اسلام کی خاطر ان عظیم قربانیوں کا, ہمیں بھی علی ابن ابی طالب کی طرف ہر قربانی اسلام اور آل محمد کی خاطر عطا کرنے کا جذبہ توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہماری زندگی علی ابن ابی طالب کی طرح اور ہماری موت بھی علی ابن ابی طالب کی طرح اسلام اور تیری رضامندی کے راستے پر ہو. پروردگارہ مصائب اہل بیت زینب ام کلثوم کی یتیمی کی اس رات کا واسطہ تمام ماننے والوں خصوصاً ہمارے شہر کے حالات میں یہاں کے مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور دشمنوں کے ہر شر اور ظلم سے محفوظ فرما. ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ ان عظیم مصائب کا انتقام کون لے سکتا ہے بجز تیری آخری حجت کے, اس لیے وارث علی اور اولاد علی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.